حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. آپ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا. اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا. وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے. دے دیا اسے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں. سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا، میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم،
اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو. اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال. مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں, عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئیں. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جب رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے. اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا, میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے.
جیسے تم جانور کو پالتے ہو، چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا، فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے، عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے، ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا